پبلک ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان سردار ولید مختار. ناظرین اکرام، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے خلاف دشمن ہمیشہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ وہ کب پاکستان کو عملی طور پر نقصان پہنچائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا دفاع جو ہے وہ الحمدللہ مضبوط ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے. بھارت جو کہ پاکستان کا ایک ازلی دشمن ہے، اس نے ایک نیا منصوبہ جو ہے وہ بنانا شروع کر دیا ہے، جس حوالے سے آج ہم بات کرنے کے لیے ڈاکٹر شعیب احمد صاحب کے ساتھ موجود ہیں. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مئی کی جنگ کے بعد جو سندھ طاس معاہدہ تھا اس کی معطلی کا اعلان بھارت کی جانب سے کیا گیا تھا. اب جو ہمارا پانی ہے، جو پاکستان کا پانی ہے، اس کے ساتھ بھارت عملی طور پر چھیڑ چھاڑ شروع کر چکا ہے، اور پاکستان دو ٹوک اور متعدد دفعہ یہ کہہ چکا ہے کہ پانی کے ساتھ اگر چھیڑ چھاڑ کی گئی تو یہ جنگ کے مترادف سمجھا جائے گا. ڈاکٹر شعیب صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ جو ساول کوٹ کا رن آف دا ریور پروجیکٹ بھارت بنانے جا رہا ہے، اس کو کیسے وہ پاکستان کے خلاف ایک بطور ہتھیار استعمال کر سکتا ہے، اور ہمیں اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے، کیا ڈیٹیلز ہیں، کیا یہ پروجیکٹ ہے. شعیب صاحب سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، وقت کے لیے شکریہ. یہ فرمائیے گا، ایک خدشہ پیدا ہو گیا ہے، اگرچہ اس کے اوپر بہت زیادہ بات نہیں کی جا رہی اس وقت تک، کہ یہ جو ساول کوٹ پروجیکٹ ہے 1800 میگا واٹ کا بھارت کا یا اس سے زائد کا، کیسے پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے اور ہتھیار کے طور پہ کیسے استعمال ہو سکتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس بڑے اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کا موقع دیا. دیکھیے، ساول کوٹ جو ہے 1856 میگا واٹ کا ایک پروجیکٹ ہے. کہنے کو تو یہ ایک چھوٹا پروجیکٹ ہے اور رن آف ریور پروجیکٹ ہے، اور جو IWT تھی جس کو انہوں نے معطل کیا ہوا ہے، انڈس واٹر ٹریٹی، اس کے تحت بھارت کے پاس مغربی دریاؤں پہ یہ پروویژن تھی کہ وہ رن آف ریور پروجیکٹس بنا سکتا ہے. لیکن ماضی میں یہ ہوا کہ بگلیار، کشن گنگا اور رتل ڈیم کی صورت میں ہم نے یہ دیکھ لیا، جو انہوں نے پروجیکٹس بنائے تھے، ان پروجیکٹس کے اندر ان کے ڈیزائن میں انہوں نے یونیلیٹرلی طور پر وہ تبدیلیاں کی جن سے پاکستان کو ڈیمیج کیا جا سکتا تھا. ابھی جب آپ نے مئی کے واقعات کا ریفرنس دیا نا، تو ایک چیز تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ الحمدللہ، اور جیسے آپ نے اپنے پریمبل میں بھی کہا کہ پاکستان کا دفاع میں مضبوط ہاتھوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں فخر ہے اپنی فوج پر، اور ہماری فوج نے ہمیشہ ڈیلیور کیا جب بھی ایسا موقع آیا. اب بھارت نے وہ ایریا ڈھونڈنا تھا جو کہ ویک ہو اور جس کے اوپر کام کر کے وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. دیکھیے، ہم نے پانی کے معاملے میں بالکل برملا اور ہر فورم پہ کہتا ہوں کہ ہم نے پانی کے معاملے میں انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ دیا ہے ایز اے نیشن. آج سے نہیں، ابتدا سے لے کر اب تک. بیچ میں کچھ ایک فیز ایسا ہے جب ہمارے ڈیمز بنے اور ہمارے ہاں کوئی کام ہوا، اس کے بعد سے ہم نے انتہائی غیر سنجیدہ لیا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہمیں آج ہمارے پاس جو اسٹوریج کیپیسٹی ہے، پاکستان ان چند ایک ملکوں میں ہے میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جن کے پاس بہت ہی قلیل مدت کے لیے پانی کی اسٹوریج ہے، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ 30 دن کا بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے پاس اسٹوریج رہ گیا. اب یہ پروجیکٹ بنانے کا یہ پروجیکٹ اس کا کافی عرصے سے پینڈنگ پڑا ہوا تھا، اور اعتراض وہ پاکستان پہ کیا کرتا تھا کہ پاکستان نے ہمارے پروجیکٹ کو ڈیلے کیا. پاکستان نے کیا ڈیلے کرنا تھا؟ اس نے اس کو رکھا ہوا تھا کہ میں کون سا ایسا اپروپریٹ ٹائم آئے گا جب میں اس کو ایز اے ٹول یوز کروں گا. ٹھیک ہے جی. اب انہوں نے کیا کیا؟ اب جب حالیہ واقعات ہوئے اور انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ ہم ان کو فزیکلی تو ڈیمیج اس طرح سے کر نہیں سکتے، تو اب انہوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے واٹر کو ایز اے اسٹریٹجک ٹول یوز کریں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں، کہ اب ان کا جو اسٹریٹجک ٹول ہے وہ گولہ بارود اور رافیل طیاروں کا بھی انہوں نے حشر دیکھ لیا کہ ہم نے کیا کیا. انہوں نے کہا کہ اب ہم واٹر کو یوز کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ویک ایریا ہے جس پہ پاکستان نے ابھی تک کام نہیں کیا. اب آپ دیکھیے کہ 530 ملین کیوبک میٹر، اور یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اسمال میڈیم سائز ڈیم کے برابر سٹوریج ہوتا ہے. اس پروجیکٹ کی جو سب سے بڑا انہوں نے اس کے اندر پاکستان کو ڈیمیج کرنے کا پروویژن رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ 530 ملین کیوبک فیٹ میٹر واٹر کو جب وہ سٹور کر لیتا ہے، روک لیتا ہے تھوڑے سے کے لیے بھی، تو آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. دریائے چناب جو جموں کشمیر سے نکلتا ہے، مرالا سے ہوتا ہوا، خارف پور سے ہوتا ہوا، چنیوٹ کے راستے پاکستان میں داخل ہوتا ہے. سیالکوٹ ہے، حافظ آباد ہے، اس کے ارد گرد کے جو اضلاع ہیں وہ ہمارے براہ راست اس پانی سے متاثر ہو سکتے ہیں. اور اس پروجیکٹ کی کمیشننگ کے دوران، یعنی جب یہ پروجیکٹ بن رہا ہوگا، اس وقت جو وہ پانی روکے گا، اور ظاہر ہے اس کو فل کرنے کے لیے پانی روکنا ہے،
اس تمام عرصے میں ہم کیا کریں گے اور ہمارے پاس کیا اسٹریٹجی ہوگی اور ہم نے اس کو کیسے ریئیکٹ کرنا ہوگا، اس بارے میں کوئی سنجیدہ کوشش سردار صاحب مجھے کسی فورم پہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سال جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ان کے اثرات بھی پاکستان نے دیکھے، النینا کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ ایک یعنی پاسبلی دنیا کے بہت سارے خطوں میں ڈراؤٹ آ سکتا ہے، پاکستان میں بھی بارشیں کم ہوں گی۔ اس صورتحال میں یہ جو پروجیکٹ ہے، پہلے جو کشن گنگا ڈیم ہے، بگلیار ڈیم ہے، یہ ڈیمز تو موجود ہیں رن آف ریور پہ، اب یہ کس طرح خطرناک ہو سکتا ہے؟ یہ جو کیپیسٹی آپ بتا رہے ہیں، تو اگر انڈیا اس کو سٹور کرے گا تو ہمارے لیے یہ کتنا بڑا بوم شیل بن سکتا ہے؟ جی دیکھیے، طویل مدت دے آر ویری کلیور، مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ اتنا کلیور موو کرتے ہیں کہ انہوں نے نام اس کا رکھا ہے رن آف ریور، اور ٹارگٹ ان کا یہ ہے کہ ہم کم از کم 30 سے 35 دن پانی کو اس طریقے سے اس کو ہم جو ہے نا وہ یوٹیلائز کریں، اس طرح سے اس کو چینلائز کریں کہ پانی ہم ڈرائی کر سکیں۔ ایز پر انٹرنیشنل لا جتنے بھی نارمز ہیں انہیں یہ پتہ ہے کہ ہم پانی ایک طویل مدت کے لیے پانی کو نہ تو روک سکتے ہیں، نہ دریا کا رخ بدل سکتے ہیں، چاہے انڈس بیسن ٹریٹی، انڈس واٹر ٹریٹی ہے یا نہیں ہے، یہ ایک انٹرنیشنل لا ہے۔ لیکن مقصد ان کا یہ ہے کہ ہم پانی کے بہاؤ میں تعطل لائیں، اور وہ جو ہمارا ایک ٹیمپریری فیز ہوگا وہ فیز ہمارا پاکستان کو ڈیمیج کر سکے گا، ہم پاکستان کو نیل ڈاؤن کر سکیں گے، گھٹنوں پہ لا سکیں گے، نعوذ باللہ خدا نخواستہ، اور کہیں اس کا جو ان کا جو باقی ان کے ہم سے آبجیکٹیو ہیں وہ ہم اس کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی سردار صاحب کہ ہمیں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہوگا، ہمیں اس واٹر کے ایشو کو ایز اے نیشنل ایشو بنانا ہوگا، ہمیں ایک پاکستان میں واٹر ایمرجنسی لگانی ہوگی۔ ہم پانی کے معاملے میں آپ دیکھیے، ہمارا اس وقت بلین آف روپیز کا پانی ہمارا سمندر میں چلا گیا۔ ہمارے پاس، میں اکثر پانی کے حوالے سے کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارا پانی کے 3 لفظ ہیں، یہ میں نے اس کے لیے خاص طور پہ ڈیزائن کیے کہ ٹو مچ، ٹو لیس یا ٹو ڈرٹی۔ یہ 3 لفظ ہیں جن کے پاکستان کا پانی گھومتا ہے۔ بارش ہوتی ہے، بہت زیادہ پانی آ جاتا ہے، ہم نے رونا پیٹنا ڈالنا دیتے ہیں کہ جی سیلاب آ گیا، رل گئے، مٹ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اس کے بعد ڈراٹ کا سائیکل آ جاتا ہے، ہم رونا شروع کر دیتے ہیں۔ فروری مارچ تک، اس سال کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، دور کیوں جاتے ہیں، 25 کی بات کرتے ہیں، میں پریزنٹ میں رہنے کا قائل ہوں۔ فروری مارچ تک آپ کے پاس یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ ہمارے دریا خشک ہونا شروع ہو گئے تھے، ٹھیک ہے جی، ہمارے ڈیمز خشک ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، ہمارے پاس پانی آیا، اتنا پانی آیا، اتنا پانی آیا کہ اس نے، جس کو کہتے ہیں نا چھپر کھول کر، مطلب پانی اس نے ہمیں دیا، ہم نے وہ پانی ضائع کر دیا، ہم نے اس کے اوپر کوئی پلاننگ نہیں کی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا، یہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، دنیا بھر کے جو ممالک ہیں وہ ان سے ظاہر متاثر ہیں، لیکن پاکستان صف اول میں متاثر ملک ہے۔ اس صورتحال میں جب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ بلین آف ڈالرز کا پانی ہمارا سمندر میں چلا گیا، بہت سارے پاکستان میں ایسے ایشوز ہیں ڈیمز کے حوالے سے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈیم بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بعض کہتے ہیں کہ ڈیم ہماری لاشوں پہ بنے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، یہی تو ہوتا ہے نا، قومیں یہیں پہ تو ٹیسٹ ہوتی ہیں کہ آپ نے اپنے لیے کیا پرائورٹیز رکھی ہوئی ہیں۔ ہم نے ہمارے پاس جو پانی انٹرنل جو تھا نا ہمارے پاس، ہم نے اس کو بھی ایک نیشنل ایجنڈا، اس کے اوپر ایک نیشنل نیریٹو بنانے کے بجائے ہم نے اس کو بھی ایز اے ڈسپیوٹ یوز کیا۔ مطلب بھارت کے ساتھ سم ٹائم وہ کہتے ہیں نا، ایک بڑا پرانا محاورہ ہے کہ مور ناچتا ہے اپنے پاؤں دیکھتا ہے تو وہ مرجھا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ نا سردار صاحب ایسی ہی صورتحال ہے۔ پانی جو کہ بھارت کے ساتھ تو ہم ایشو بعد میں ہی اٹھاتے ہیں، ہم نے پانی کو بون آف کنٹینشن پاکستان کے لیے انٹرنل بھی بنا کے رکھا۔ یہ سندھ کا پانی ہے، یہ پنجاب کا پانی ہے، یہ فلاں کا پانی ہے۔ اب میں اکثر ایک سوال کرتا ہوں ان دوستوں کے ساتھ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سندھ کا پانی ہے، پنجاب کا پانی، پنجاب کس کا ہے اور سندھ کس کا ہے؟ ہم یوں کیوں نہیں بات کرتے، ہم اس کو جملے کو ری فریز کیوں نہیں کرتے کہ اگر آج پنجاب کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو وہ اس کے بینیفٹس پورے پاکستان کو جائیں گے نا۔ اگر سندھ میرا مضبوط ہوگا، میرا سندھ خوشحال ہوگا تو اس کے سارے بینیفٹس پاکستان کو ہی جائیں گے نا، سندھ اکیلے تو نہیں ہضم کر سکتا سب کچھ۔ تو ایک تو ہماری نیشنل اپروچ نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا نا، یہ صرف اور صرف آپ یقین کیجئے جو بگ ڈیم کا ایشو تھا، یہ کالا باغ ڈیم کا ایشو تھا، وہ ایک ٹیکنیکل ایشو تھا اور اس کے ٹیکنیکل معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے۔
جب آپ اس کو اپنے لیے موت اور زندگی کا مسئلہ بنا لیں گے اور ایسی سیاسی جماعتیں وجود میں آ جائیں گی جن کے پاس کوئی اور مدعا ہی نہیں ہوگا صرف اس کے علاوہ کہ وہ مخالفت کریں، اور مخالفت برائے مخالفت۔ میں نے بہت سارے ٹیکنیکل فورمز کے اوپر بات کی ہے، اور میں بہت ہاتھ جوڑ کے معذرت کے ساتھ ان ایکسپرٹ سے کہوں گا جو ڈیمز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ خدا را ایسی باتیں کرنا چھوڑ دیجئے۔ ڈیم صرف آپ کو بجلی ہی نہیں پرووائڈ کرتا، آپ کو میں نے کہا ہے آپ کے پاس پانی کا ذخیرہ نہیں ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بنا کے دینا پھر اس کو یہ آلٹرنیٹ بنا کے اس کو میٹیریلائز کر کے اس کو کمیشن کر کے دینا۔ خالی باتیں کر دینا اور آپ نے ایک تھیوری بنا دی کہ یوں ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا، نہیں، ہوا میں باتیں نہ کریں۔ اس وقت ہمارے ملک کو سردار صاحب باتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت عملی اقدامات کی ضرورت ہے، اگر آپ نے اپنے ازلی دشمن کے مقابلے پہ کھڑے ہونا ہے۔ ورنہ آپ کا دشمن جو تیاریاں کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں نا وطن کی کر فکر ناداں، مصیبت آنے والی ہے اور تیری بربادیوں کے نعوذ باللہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی کے ساتھ کہتا ہوں مجھے بہت عزیز ہے میرا وطن، لیکن جو بربادیوں کے قصے آپ کا دشمن بنا رہا ہے نا، اور جس طرح سے اس نے مختلف فورمز اب اوپن کر دی ہیں، اگر آج ہم نے اپنی کوئی واٹر اسٹریٹجی نہ بنائی تو وی ول بی ان ٹربل۔ میری بات یاد رکھیے گا۔ اچھا، پریسائزلی اور لاسٹلی مجھے یہ بتائیے گا کہ اس صورتحال میں کہ جب کہ منظوری دی جا چکی ہے فنڈز کی، 315 ارب سے زائد کی یہ رقم بن رہی ہے، یعنی بھارت عملی طور پہ یہ کام شروع کرنے جا رہے ہیں، اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اور ہمارے پاس کیا فورمز ہیں؟ جی، پہلے تو میں نے جیسے کہا نا کہ ہمیں فوری طور پہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کر کے ہمیں اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز وہ چلاتے رہیں، ان کے بغیر ان کی روٹی روزی ختم ہوتی ہے۔ وہ ساری ایک سائڈ پہ رکھ کے آپ ایک نیشنل ایک کنسنسس کے اوپر ڈیولپ کریں۔ پہلے اپنے گھر کو اور ان کو دیکھیں نا، کسی چیز کی ریئلائزیشن سب سے پہلے ضروری ہوتی ہے کہ آپ اس کو مسئلہ تو سمجھیں۔ ہم اس کو مسئلہ ہی نہیں سمجھ رہے، ہم اسے سیریس ہی نہیں لے رہے۔ اس کو مسئلہ سمجھیں، اس کے بعد آپ ہر وہ ممکنہ چینل دیکھیے۔ آپ کے پاس اس وقت فوری طور پر ایک رسپانسبل نیشن کے طور پر آپ کا سب سے بہترین ٹول جو ورلڈ وائڈ ریکگنائز ٹول ہے وہ ڈپلومیٹک چینلز ہوتے ہیں، کہ آپ اپنے تمام اتحادیوں کے ساتھ اپروچ کریں، آپ ان سے رابطہ کریں، وہ اپنا ہر طرح کا، اور دیکھیے اب تو ہمارے اتحادیوں میں بہت بڑے بڑے لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں نا، تو ان کو استعمال کریں، ان کو جو ہے نا وہ ریکویسٹ کریں، اور ان کے پاس وہ تمام کے تمام اپنے ایشوز لے کے جائیں۔ آپ کی اس وقت آپ کی فارن افیئرس کو اتنا ایکٹیو اس ایشو کے اوپر ہو جانا چاہیے کہ وہ فوری طور پر آپ کے وہ ڈپلومیٹک چینلز ایکٹیو ہوں۔ آپ اپنے لیگل ایکسپرٹس کو بٹھائیں کہ IWT کی ابینس کے اندر ہمارے پاس کون سے اور لیگل ایشوز ہیں، کون سے اور لیگل فورمز ہیں، لیگل ویز ہیں جن کے تحت ہم، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس ڈیٹا کا ہونا ضروری ہے، اور ڈیٹا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ تمام لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کو اس وقت فوری طور پر پاکستان میں امپلیمنٹ کریں۔ دیکھیں اب بڑے ہائی جو ہے نا وہ کوالٹی سینسرز آ گئے ہیں، ایسا مانیٹرنگ میکینزم آ چکا ہے کہ اگر آپ کو پڑوسی نہیں بھی دیتا ڈیٹا، آپ خود یہاں سے اس کو زیوم کر سکتے ہیں، اس کو اسیس کر سکتے ہیں۔ تو سائنٹیفکلی، ڈپلومیٹیکلی، لیگلی، اور پھر سوشل مطلب جو اسپیکٹ میں ہے کہ آپ ایز اے نیشن اس کو اسٹریٹجی بنائیں۔ میں پھر دوبارہ کہوں گا، میں بہت دکھ کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اگر ہم اس معاملے میں سنسیئر اور سیریس نہ ہوئے، یہ ہندوستان جو تیاری کر کے بیٹھا، یہ خواب 1948 کا اس کا خواب ہے۔ اس نے کہا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہم ان کو نیل ڈاؤن کریں گے اور یہ پلیٹ میں رکھ کے پاکستان ہمیں واپس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک تو پاکستان کی حفاظت کی، رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، لیکن کچھ ہماری بھی تو ذمہ داری ہے۔ بالکل۔ ڈاکٹر شعیب صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، یقیناً ہماری ذمہ داری جو ہے وہ ہم سے یہی تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں فوری طور پر اس معاملے کی سنجیدگی کو سامنے رکھتے ہوئے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ہم اپنی آنے والی نسل کو ایک بہتر پاکستان دے سکیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔